اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہم چونکہ انسان ہیں اور ہم سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو بہت سی جو حدیثیں ہیں کہ اس گناہ کا یہ آخرت میں اثر ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور جہنم کے اس طبقے میں اور پل صراط پہ اس طرح سے قدم لڑکھڑائے گا۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اس موضوع پر نہیں ہوگی کہ گناہوں کے اثرات آخرت میں کیا ہے۔ ہم چونکہ فی الحال ابھی دنیا میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم کبھی کبھی جب الجھنوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا یا کچھ ہو گیا، جبکہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ جسے ہم بھوگتے رہتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہوگا، یعنی آج کا یہ جو موضوع ہے کہ گناہوں کے اثرات دنیا میں کیا ہوتے ہیں۔ آئیے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عبداللہ عابدی صاحب۔ ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے جو ہم نے اپنے ناظرین سے بھی گفتگو کی کہ ہم اخروی جو وعدے ہیں گناہوں کے عذاب کے سلسلے سے اس پہ گفتگو نہ کر کے دنیا میں جو اس کے اثرات ہیں اس کی طرف کیا اشارہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دے کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ جو خیال کیا جاتا ہے، یہ سوچا جاتا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں تو کس نے دیکھا ہے کہ قبروں میں کیا ہوگا، کس نے دیکھا ہے کہ محشر میں کیا ہوگا۔ اسی لیے انسان میں جو گناہ کے سلسلے میں جرأت پائی جاتی ہے دراصل اسی بنا پر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قبر میں ہوگا دیکھ لیا جائے گا، محشر میں ہوگا دیکھ لیا جائے گا، یا کس نے دیکھا ہے۔ لیکن اگر انسان اس بات کی طرف غور کرے کہ یہ جو ہم اعمال، گناہ، بدکاریاں اور معصیتیں انجام دیتے ہیں، دراصل جو آخرت میں سزا ہے وہ تو ہے، جو قبر میں ملنا ہے وہ تو ہے ہی ہے، جس سے علماء اکرام اور فقہاء اور خطبہ جو ہے اپنی اپنی مجالس میں مومنین کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے اپنے گناہ کہ جن کا اثر جو ہے خود اس دنیا میں مختلف شکلوں میں نمودار ہوتا ہے، کہ جس کو روایات میں آثار گناہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور نہ صرف یہ کہ روایات میں بلکہ حتیٰ کہ دعاؤں میں بھی قبلہ ہم اس بات کو پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جیسے کہ دعائے کمیل جو بہت ہی عزیز اور قیمتی دعا ہے کہ جس میں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے، اور شاید ہم پڑھنے والے جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے حسین انداز میں فرمایا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم۔ چونکہ اس طرح کے جو جملے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے گناہ ایسے ہیں کہ جن سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، تاکہ یہاں تک کہ انسان کی موت تک آ جاتی ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں ہمارے اپنے گناہوں کے اثرات ہیں، یہ ہمارا کیا ہوا ہے سب یقیناً، کہ جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں۔ اچھا، اور جیسا کہ فارسی میں ایک حسین شعر ہے کہ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جو سے جو، کہ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کرتا ہے کچھ تو اس کو نہیں ملتا، بلکہ جو انسان نے بویا ہے اس دنیا میں بھی کاٹتا ہے۔ اگر گیہوں بویا ہے تو گیہوں ملے گا، اور اگر اس نے جو بویا ہے تو جو کی صورت میں ملے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کانٹے بوئیں اور پھول ہم چاہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نیم کا پیڑ بوئیں اور ہم آم اور خوش مزہ جو ہے پھل چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قانون فطرت بھی ہے اور قانون شریعت بھی ہے کہ انسان جو کرے گا اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں جو ملنا یقیناً وہ ملے گا، عذاب سزا ملے گی، قبر میں جو ملنا ہے وہ عذاب ملے گا۔ لیکن اس دنیا میں بھی گناہوں کے باقاعدہ آثار ہیں۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے مولا حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے کہ جو بھی بلا نازل ہوتی ہے یہ آپ کے الا بذنوبکم، یہ تمہارے گناہوں کی بنا پر، اور یہ رفع بھی ہو سکتی ہے لیکن توبہ کے ذریعے سے، یعنی اس کے ذریعے سے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جبکہ انسان ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے اور
متوجہ ہوتے ہیں. جیسے کہ عام طور پر ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے جو ہے خیالات لیتے ہیں جب مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کا بزنس اچھا خاصا چل رہا ہو رک جائے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی نے جادو کر دیا یا کچھ کر دیا ہے, جسے کہا جاتا ہے تعویذ کر دیا ہے, گنڈا کر دیا ہے, جبکہ وہ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جبکہ روایات یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے اگر مومن بلا میں مبتلا ہو جائے تو اسے اپنے گناہ کی طرف دیکھنا چاہیے. اور گناہ کا اثر آگا اتنا تیز ہے کہ امام صادق علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ ایک چاقو گوشت میں پیوست ہوتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ انسان کے گناہ کا اثر ہوتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ انسان کے, اور بعض ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جو انسان کو مختلف سختیوں میں, پریشانیوں میں, مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں سے غافل ہو کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے, کرنی کر دیا ہے. یہ کہ ایک خیال جو ہے جس کو ہم کہا جائے کہ حسن ظن انسان, یا یوں کہا جائے کہ حسن خیال, حسن ظن تو نہیں کہیں گے لیکن حسن خیال جو انسان کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں کہ خدا نے مجھے ہی مصیبت میں مبتلا کیا ہے. جبکہ قرآن مجید میں آگاہ کئی آیتیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اکثر جو بلا, مصیبتیں, امراض اور یہ جو فساد فی البر والبحر ہے, یعنی زمین پر خشکی میں تری میں, یہ سب یا تو ہمارے انفرادی گناہوں کا نتیجہ ہے یا ہمارے اجتماعی گناہوں کا نتیجہ ہے. جیسا کہ قرآن کی آیت خود کہتی ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ سورہ روم کی آیت کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بیماریاں ہیں. ابھی حال ہی میں کرونا گزرا ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور بھی بہت ساری بیماریاں, امراض ہیں, مصیبتیں ہیں. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی زلزلے, آندھیاں, یہ تمام کے تمام جو ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں مصیبتیں خود ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور جیسا کہ ایک جگہ اور فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبہ, کہ جو بھی مصیبت تم تک پہنچتی ہے یہ کیا ہے, یہ تمہارے خود اپنے اعمال کا نتیجہ ہے, خود تمہارے افعال کا نتیجہ ہے, تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. اور اس کو ہم دوش کس میں دیتے کہ خدا نے میرے ساتھ یہ کیا, یعنی کرتا بندہ گناہ ہے اور جب وہ اس کی سزا پاتا ہے اس دنیا میں, یا اس کے یوں کہے کہ آثار کو جب دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے کیا. حتیٰ کہ اگر بیماری, یقیناً امتحان ہوتے ہیں لیکن امتحان سب کے نہیں ہوتے, بلکہ ہماری بلا اور مصیبتیں جو آتی ہیں اکثر و بیشتر ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. امتحان کن کا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں کہ روایات میں باقاعدہ اس کی طرف اشارہ بھی ہے, لیکن ہر جو ہے مصیبت انسان کے لیے امتحان نہیں ہے, بلکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے, یہ پریشانی نازل ہوئی, یہ تکلیف نازل ہوئی. تو اگر پھر یہیں پر مثال سے اس سوال کا جواب ہو جائے گا. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا پیسہ چوری ہو گیا یا گر گیا پیسہ, یا کچھ نقصان ہو گیا, یا کچھ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے, یا کچھ ایسی پریشانی میں انسان گرفتار ہو گیا کہ خود ہی سے کہہ بیٹھتا ہے لگ رہا ہے امتحان کی منزل ہے یہ. تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے یا ہم امتحان کی منزل میں ہیں؟ یقیناً اگر ہم روایات کے مجموعے کو دیکھیں تو بہت ساری باتیں ہمیں خود نظر آتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ آیا یہ ہمارا امتحان ہے, یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں. جی. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ جس مصیبت پر آپ صبر کریں اور شکر کریں, سمجھ لیجیے کہ وہ امتحان ہے. اچھا. لیکن جس مصیبت پر آپ صبر نہ کر پائیں اور انسان بے چین ہو جائے اور شکوہ شکایت کرنے لگے, تڑپنے لگے, ادھر ادھر بھاگنے لگے, سمجھیے کہ ہمارے خود اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. دوسری بات آگا کہ جو روایات میں بیان کی گئی ہے اسی طرف اشارہ کیا ہے. ہمارے اور آپ کے مولا حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ان البلا للظالم ادب, کہ ظالمین کے لیے جب مصیبت ظالم پر آتی ہے تو اس کے لیے تعدیب ہے, ایک طرح سے اس کو ادب سکھانا ہے, اس کو متوجہ کرنا ہے, اس کو سزا دینا ہے, جو بھی آپ کہہ لیں کہ سزا ہے. لیکن وللمؤمن امتحان, مومن کے لیے بلا امتحان ہے. اچھا. لیکن اگر ہم مومن ہیں, واقعی مومن, حقیقی مومن, مسئلہ یہ آپ نے جو کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے, تو ہم خود اپنے آپ کو پرکھیں, اپنا محاسبہ کریں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں. جی. اگر ہم واقعاً مومن ہیں تب ہمارے لیے یہ جو ہے امتحان ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے امتحان ہے. ہم دنیا میں وہ بچے کہ جو کبھی اسکول میں نہیں گئے, کبھی کتابیں نہیں پڑھی, تو وہ امتحان کیسے دے سکتے؟ صحیح بات ہے. امتحان تو وہ دیتے ہیں جنہوں نے زحمتیں کی ہیں, مشقتیں کی ہیں, اور یقیناً جب ہم ایمان کی منزلوں سے گزرے ہی نہیں ہیں تو ہم مومن کیسے, اور جب ہم مومن ہی تو ہمارا امتحان کیسے ہو؟ یقیناً انسان جیسا ہم نے کہا کہ حسن خیال رکھتا ہے کہ ہم مومن ہیں, جبکہ ایمان تو اسی وقت چلا جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے.
جیسا کہ ایک روایت بہت مشہور ہے، علماء بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جو اس کے معنوی آثار میں کہ ایک انسان کے جو ایک نور ایمان ہے، جو اس کے قلب میں ایک نقطہ ہے، جیسے جیسے انسان گناہ کرتا جاتا ہے یہ سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ گناہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، صحیح۔ تو لہذا جب وہ ختم کر دیتا ہے تو پھر ہم مومن نہیں رہتے، پھر یہ جو ہے ہمارے پر جو بلائیں جو مصیبتیں نازل ہوتی ہے، دراصل یہ ہمارا امتحان نہیں ہوتا بلکہ یہ سزا ہوتی ہے کہ جس کو ہم یوں کہا جائے کہ امتحان سمجھتے ہیں، اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن انسان کو یقیناً مومن جو ہے انسان اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اپنا وہ محاسبہ کرے اور جب واقعاً اسے یقین ہو جائے، جیسے ہم نے کہا کہ اسے اگر اس مصیبت پر صبر آ جائے یا مصیبت پر شکر کرنے لگے، جیسے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ مصیبت پر جو چونکہ مصیبتیں ان کے یہاں بھی نازل ہوتی، اور اسی روایت کا ایک جملہ ہے وَلِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ، کہ مصیبتیں جو انبیاء اور اولیاء اور ائمہ اور اوصیاء کے لیے، ان کے لیے بھی مصیبتیں ہیں، لیکن ان کے لیے کیوں آتی تھی؟ ان کے لیے آتی تھی تو جیسے کہ روایت کہتی ہے کہ وَلِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ، ان کے درجات میں اضافہ کرنے کے لیے، وَلِلْأَوْلِيَاءِ کرامہ، اور اولیاء کرام پر جو مصیبت آتی تھی ان کے کرامت اور ان کی بزرگی میں اور اضافے کے لیے آتی تھی۔ اچھا، یعنی گویا یہ ہم اپنے آپ کو اس درجے میں لے جا کر جو ہے رکھتے ہیں، جبکہ ہم اپنے اعمال کی طرف اور ہم اپنے گناہوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے، جبکہ ہمارے لیے ضروری ہے، پہلا مرحلہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جیسا آپ نے کہا مشکل آئے، تو بجائے یہ کہ ہم ادھر ادھر بھاگیں یا یہ کہ سوء ظن کرے کہ کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے، کسی نے کچھ تعویذ کر دیا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم سے کون سا ایسا گناہ صادر ہوا ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ پرابلم، بہت ساری پرابلم جو ہوتی ہیں پہنچی ہیں۔ اچھا، اگر یہیں پر چونکہ جب آپ نے یہ جواب دیا تو ایک کڑی سے کڑی مل جائے گی، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کے اثرات بتائے گئے ہیں، مثلا یہ مال و دولت میں کمی آ جائے گی، رزق روزی میں کمی آئے گی، یہ بیماری آ جائے گی، یا موت بھی آ سکتی ہے، تو کچھ ایسے بھی اشارے ہیں؟ یقیناً بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت سارے، اور قبلہ میں بتاؤں کہ ہمارے ہاں واقعاً مومنین اس کی طرف متوجہ نہیں کہ ہم بعض گناہ ایسے انجام دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم اپنی عمر جو ہے ہماری لکھی گئی ہے اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اوہو، اور جیسا کہ ایک روایت ہم اپنے ناظرین کے نور ایمان میں اضافہ ہونے کے لیے بیان کریں گے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنی عمر سے پہلے اپنے اعمال کی بنا پر، اپنے گناہوں کی بنا پر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اور کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کی عمر ختم ہو گئی لیکن انہیں حیات صرف اپنے اعمال نیکیوں کی بنا پر ملی، اچھا، جس میں ایک صلہ رحم، اپنے والدین سے نیکی کرنا، یہ بہت زیادہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عمر ختم ہو گئی۔ جس سے ایک جگہ ملتا ہے کہ ایک انسان کی عمر 30 سال ہے، لیکن اگر وہ قطع رحم کرتا ہے تو اس کی عمر اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس کی عمر 3 سال کی ہو جاتی ہے، یا ایک انسان کی عمر کے 3 سال معین ہے، وہ بھی موت جو ہے غیر حتمی کی مراد ہے، ورنہ حتمی جو ہے وہ تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، صحیح، لیکن جو غیر حتمی موت ہے اگر اس کے 3 سال ہے لیکن انسان نے بہت ساری نیکیاں ایسے انجام دی ہیں، جیسے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، تو اس کی عمر 3 سال سے 30 سال ہو جاتی ہے، بڑھا دیا، یعنی بالکل جس طرح سے گھٹ جاتی ہے اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے، جس طرح سے نیکیوں سے بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے ہمارے گناہ سے ہماری عمر گھٹ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سمجھتے ہیں، غیبت، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کی عیبوں کو اور ایک دوسرے کے رازوں کو، جیسے ہمارے یہاں قرآن نے تجسس کہا ہے اور منع کیا ہے، سورہ حجرات میں کہ ولا تجسسوا، یہ ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے، یا یہ کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکنا، عام طور پہ یہ مرد یوں تو خواتین میں پایا جاتا ہے لیکن کچھ مرد حضرات بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے گھروں میں زیادہ جھانکتے ہیں، جس سے کہا جاتا ہے کہ آپ پرائیویسی میں کسی کے جو ہے جھانکتے ہیں، کسی کے جو ہے نجی زندگی میں جھانکتے ہیں، اور نہ صرف یہ جھانکتے ہیں بلکہ جب آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں ان کی تو آپ لوگوں کے درمیان میں بیان کرتے ہیں، جسے غیبت اور چغل خوری کا نام دیا گیا، اگر وہ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن ہم یہ تو عام طور پر کرتے ہیں اور اسے بہت اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جب یہ پلٹ کر آتے ہیں تو خود ہماری اپنی زندگی جو ہے جہنم بن جاتی ہے، خود ہماری زندگی جو ہے مشکلات سے گھر جاتی ہے۔ یوں تو ہم دوسروں کے عیوب اور دوسروں کے جو ہے گناہوں اور دوسروں کے جو ہے کمیوں کو تلاش کرتے ہیں اور لوگوں سے بیان کرتے ہیں، جبکہ بعض گناہ
جیسے کہ خود کسی کے گھر میں جھانکنا، اس کے جو ہے خواتین اور اس کے گھریلو زندگی میں جو ہے دخل دینا، دخل اندازی کرنا اور لوگوں سے بیان کرنا. جبکہ ایک جگہ روایت میں قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو خداوند عالم وہی عمل اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اوہ اچھا. اگر کوئی کسی کے پوشیدہ عیبوں کو انکشاف کرتا ہے، اچھالتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. گندم جیسا ہم نے کہا کہ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا پائے گا. اچھا. جو جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹے کاٹتا گا. ہے. صحیح. لہذا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عیوب کو کشف نہ کرو، اس لیے کہ وہ ستار العیوب ہے. انکشاف نہ کرو، ظاہر نہ کرو. جب وہ چھپا رہا ہے اور جب ہم لوگوں کے عیوب کو اچھالتے ہیں تو پھر خود ہمارے گھر کے عیوب، خود ہمارے گھر کی جو ہے چھپی ہوئی باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں. اور قبلہ یہی نہیں، آپ دیکھیے کہ ایک روایت میں ہے کہ عام طور پر یہ جو ہم تاک جھانک کرتے ہیں دوسروں کے گھروں میں، بالخصوص خواتین کو دیکھتے ہیں، بالخصوص دوسروں کی عورتوں پر نگاہ کرتے ہیں، تو کتنا حسین جملہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حتیٰ کہ برادران اہل سنت نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھو. دوسرے کی یعنی لوگوں کی خواتین کو نہ دیکھو، اس سے جو ہے اپنے آپ اپنے دامن کو بچاؤ. اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارے گھر کی خواتین پر بھی لوگ نگاہ کریں گے. صحیح. یعنی اگر تم دوسروں کے گھروں میں جھانکو گے یا ان کی خواتین کی طرف دیکھو گے، نگاہ کرو گے، تو یہی تمہارے گھروں کی اور تمہاری خواتین کے ساتھ یہی عمل دہرایا جائے گا. یعنی گویا ہم یہ